بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، 40 احادیث کا سلسلہ چل رہا ہے۔ 37ویں حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ترمذی میں اس کو نقل کیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، دعا عبادت کا لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ یعنی بندہ عبادت کر کے جب اللہ کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتا ہے، انکساری ظاہر کرتا ہے، دعا کرتا ہے، درخواست اور التجا کرتا ہے کہ اے اللہ، میں کیا، میری حیثیت کیا، میں کیا، میرے اعمال کیا، میں کیا، میری نیکیاں کیا، آپ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرما لیجئے، تو اللہ پاک اس دعا کے نتیجے میں، اس درخواست کے نتیجے میں، اس عاجزی اور انکساری کے نتیجے میں اس کی دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ یہ مطلب ہے دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر بندہ عبادت کرے، بڑی سے بڑی عبادت کر لے، لیکن اس کے اندر عاجزی نہیں، اس کے اندر انکساری نہیں، اس کے اندر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کا جذبہ نہیں، دعا نہیں کرتا، درخواست نہیں کرتا، تو بڑی سے بڑی عبادت کو اس کے منہ پر مار دیا جائے۔ دعا اللہ رب العزت نے اس لیے عطا فرمائی ہے تاکہ بندے اپنی محتاجگی کا، اپنی ضرورت کا، اپنی عاجزی کا، اپنی انکساری کا، اپنی بندگی کا اظہار اللہ کی بارگاہ میں کرے۔ ہم سارے کے سارے محتاج ہیں، واللہ الغنی، اور اللہ رب العزت بے نیاز۔ اس اظہار کو دعا کہا جاتا ہے۔ اللہ کے سامنے مانگنے کو دعا کہا جاتا ہے، درخواست کرنے کو دعا کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ دعا عبادت کا مغز ہے، لب لباب ہے۔ بلکہ روایت میں آتا ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ اور قرآن کریم سے اس کی تائید ہوتی ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے ہیں تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اور آگے فرمایا، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت سے اعراض کریں گے، تکبر کریں گے، گھمنڈ میں مبتلا ہو کر میری عبادت کو چھوڑ دیں گے، وہ ضرور رسوا ہو کر جہنم میں داخل ہوں۔ تو ایک آیت کے ایک حصے میں دعا کا تذکرہ ہے اور دوسرے حصے میں عبادت کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان دونوں میں جوڑ یہی ہے، ان دونوں میں تطبیق یہی ہے، سملیرٹی یہی ہے کہ دعا ہی اصل عبادت۔ ایک بہت بڑا ہتھیار اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو دعا کی شکل میں عطا فرمایا۔ الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدین ونور السماوات والارض، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، دعا زمین اور آسمان کا نور ہے۔ انسان اپنے بڑے سے بڑے مسئلے کو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے، درخواست کر کے، عاجزی کر کے حل کروا سکتا ہے۔ ایسا مضبوط ہتھیار، روایت میں آتا ہے، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کے فیصلوں میں اگر کسی چیز سے تبدیلی پیدا ہو سکتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی اگر ٹل سکتی ہے، تو وہ دعا ہی ہے جس سے آنے والی مصیبتیں ٹلیں گی، جس سے بلائیں دور ہوں گی، جس سے مصیبتیں ختم ہوں گی۔ دعا ایسا مضبوط ہتھیار اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اللہ سے مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی عاجزی، اپنی محتاجگی ظاہر کر۔ دنیا میں ہم کسی کے سامنے اپنی کوئی ضرورت رکھتے ہیں، کوئی تقاضا رکھتے ہیں، وہ ایک بار ہماری مدد کرے گا، 2 بار مدد کرے گا، 3 بار مدد کرے گا، اور چوتھی بار سے انکار کر دے گا، اپنی ضرورت ہمارے سامنے رکھے گا، اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھے گا۔ دنیا والے مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت نہ مانگنے سے ناراض ہوتے ہیں۔
من لم یسأل اللہ یغضب علیہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ پاک اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو پسند ہے بندوں کا مانگنا، اللہ کو پسند ہے بندوں کا رونا گڑ گڑانا، اللہ کو پسند ہے بندوں کا ہاتھ اٹھانا۔ جو مانگتا ہے اللہ پاک اس سے خوش ہوتے ہیں۔ صلی اللہ من فضلہ، روایت میں آتا ہے اللہ سے اس کا فضل مانگو، اس لیے کہ اللہ کو بندوں کا مانگنا پسند ہے۔ یہ اللہ کے کریم ہونے کی علامت ہے، اللہ کے غنی ہونے کی علامت ہے، اللہ کے پاورفل ہونے کی علامت ہے۔ بندہ جو مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کو ضرور عطا فرماتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ بندہ اخلاص کے ساتھ مانگے، بندہ یقین کے ساتھ مانگے، بندہ دعا کے پورے آداب کی رعایت کرتے ہوئے مانگے، بندہ پوری دلچسپی کے ساتھ مانگے، اللہ رب العزت ضرور اس کی دعا کو قبول فرماتے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ بندہ دعا مانگتا رہتا ہے، دعا مانگتا رہتا ہے، اور جب عین اللہ پاک اس کی دعا کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں بندہ دعا سے اپنا ہاتھ گرا دیتا ہے، کھینچ لیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک دعا قبول ہی نہیں کر رہے۔ حالانکہ بعض علماء کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ جس کا مانگنا اللہ پاک کو پسند آتا ہے اللہ پاک اس کو دیر سے دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ میرے سامنے مانگتا رہے، اور جس کا مانگنا اللہ پاک کو پسند نہیں آتا اللہ پاک فرماتے ہیں چلو اس کو دے کے جلدی سے رخصت کر دو۔ اس لیے دعا کی اہمیت کو سمجھنا ہے، دعا کی طاقت کو، دعا کے پاور کو سمجھنا۔ اللہ رب العزت نے بہت مضبوط ہتھیار اللہ سے لینے کا ایک زبردست سورس اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو عطا فرمایا۔ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا ہی عبادت ہے، دعا ایمان والے کا ایک زبردست ہتھیار ہے۔ اس ہتھیار کو استعمال کر کے ہم مسلمان اپنی ہر مشکل کو آسان کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی اور اس طاقت کو اپنانے کی، اس مضبوط ہتھیار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔